نظام ولایت آدم سے لے کر محمد تک 1,24,000 نبیوں کی ساری نبوت کا خلاصہ ہے، تمام رسولوں کی رسالت کا اسارہ اور نچوڑ ہے۔ اب اس نظام نے قیامت تک رہنا، یہ نظام قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن جب یہی نظام ولایت جو 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کا اسارہ ہے، یہ محرز خطر میں آ گیا، اور جب اسے تاریخ انسانی سے محو کرنے کے منصوبے بجائے لانے لگے، تو اب ایک ذات ہو جو اس نظام کو بچائے۔ اس نظام کیوں خدا فرماتا ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر تجھے اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا، میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ کیوں؟ اللہ کائنات کو بنائے اور کائنات بے کمال رہ جائے، اسے اپنے مقصد تک نہ پہنچائے، یہ خدا کی حکمت کے خلاف ہے۔ خدا کبھی بھی فائدہ کام نہیں کرتا۔ کائنات کو کمال تک پہنچانا یہ مقصد ہے کہ کمال تک پہنچے، غرض تخلیق تک پہنچے، مقصد خلقت تک پہنچے، یہ ہے مقصد پروردگار۔ تو کائنات کو کمال تک پہنچانے کے لیے معلم انسانیت، معلم انبیاء، معلم رسول ختمی مرتبہ کا بھیجنا ناگزیر ہے۔ باقی سارے نبی، ان پر بھی پیغمبر کی نبوت کا اقرار واجب ہے، اور انہیں جو نبوت ملی آدم سے لے کے عیسیٰ تک، 1,24,000 نبیوں کو وہ پیغمبر کی نبوت پر ایمان لانے کے نتیجے میں ملی، آقا کی رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں ملی۔ تو اس لیے اگر پیغمبر نہ آئے کائنات میں تو کائنات کا بننا بے سود ہے۔ پھر خدا کیوں بنائے کائنات کو؟ اس لیے فرمایا یا احمد، اے مصطفیٰ لولا لما خلقت الافلاک، اگر تجھے نہ بھیجنا ہوتا میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ اور اے محمد لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ بھیجنا ہوتا تو میں تمہیں بھی نہ بھیجتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو تو بھیجا جائے، پیغمبر آ کر قانون متعارف کر دیں اور قانون مرحلہ قانون تک رہ جائے اور اس کے نفاذ کا انتظام نہ کیا جائے، یہ خلاف حکمت الہی ہے، یہ خلاف عقل ہے، اور خالق کے عقل خدائے حکیم ایسا عبث کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے پیغمبر کے بعد علی اور علی کے بیٹوں کو اپنا ولی اور اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنا کر بھیجنا یہ واجب ہے، لازم ہے۔ اس لیے فرمایا لولا علی، علی یعنی علی سے لے کے مہدی تک یہ 12، لولا علی لما خلقتک یہ کہا، لیکن حدیث قدسی مکمل نہیں ہوئی۔ پھر کیا فرمایا لولا فاطمہ، اے محمد، اے علی، اگر فاطمہ کو اس کائنات میں نہ بھیجنا ہوتا لما خلقتکما، میں تم دونوں کو نہ بھیجتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر بھی آئے وہ قانون کو متعارف کروائیں، علی بھی آئے نظام ولایت کے نفاذ کا اعلان ہو جائے، جو نبیوں کی ساری محنتوں کی بقا کا ضامن ہے۔ لیکن جب یہی نظام ولایت خود محرز خطر میں آ جائے اور ڈر ہو کہ یہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق پر گم ہو جائے، حافظہ بشر سے محو ہو جائے، تو پھر علی کو بھیجنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لازم ہے کہ اب ایسی ذات کو خدا بھیجے جو ان دونوں کی محنتوں کو بچا کے دکھائے۔ اس ہستی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ ہے۔ اس لیے امام ششم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو معتبر حدیث ہے جسے ابو جعفر یعقوب کلینی ہماری کتاب معتبر کتاب اصول کافی میں بیان کیا، اور ابان بن تغلب وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات میں میری جدہ طاہرہ کے ذریعے سے 3 نور خلق فرمائے۔
ایک نور سفید، ایک نور زرد، ایک نور سرخ۔ نور زرد جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، یہ نور جمال خدا ہے، اور نور سرخ یہ وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، اور یہ نور جلال خدا ہے، اور نور سفید یہ وقت ضحا ظاہر ہوتا ہے زوال سے پہلے، اور یہ نور عصمت و طہارت ہے۔ نور جمال خدا یہ نور محمد مصطفیٰ ہے، نور جلال خدا یہ نور ولایت اور نور علی اور اولاد علی ہے، اور نور سفید جو نور عصمت و طہارت ہے، جو وقت زوال وقت ضحا ظاہر ہوتا ہے، یہ نور میری دادی فاطمہ زہرا کا نور، میری دادی فاطمہ زہرا کا نور ہے، اور اللہ نے میری دادی فاطمہ کے نور کو نور رسالت اور نور ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر میری دادی کے سیدہ کے نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نور نبوت بچتا ہے نہ نور امامت بچتا ہے۔ نبوت فاطمہ کی وجہ سے بچ گئی، رسالت سیدہ کی وجہ سے بچ گئی، امامت و ولایت و خلافت الہیہ سب کی سب جناب سیدہ کی وجہ سے بچی ہیں، ورنہ کسی فارسی شاعر نے کہا کہ عصمت و داوری نبو اگر نبوت فاطمہ، نہ عصمت رہتی نہ عدالت رہتی، ہی عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ، جنت و کوثری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ جنت ہوتی نہ کوثر ہوتی، ہیچ پیمبری نبوت اگر نبوت فاطمہ، کوئی نبی نہ آتا اگر اللہ نے فاطمہ کو نہ بھیجنا ہوتا، احمد و حیدری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ محمد کو بھیجا جاتا نہ علی کو بھیجا جاتا اگر فاطمہ کو بعد میں بھیجنا مقصود خدا نہ ہوتا۔ آنچہ کے آفرید حق بودے برا یہ فاطمہ، جو خلق کیا خدا نے جو بنایا فاطمہ کے لیے، گفت سے ان سبب نبی منم بے فدائی فاطمہ، اس لیے پیغمبر زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے میری جان فاطمہ پر قربان ہو جائے۔ محمد مصطفیٰ جس ہستی کے لیے کہیں میری جان فاطمہ پر قربان ہو جائے۔ فاطمہ کا شرف کیا ہے، لیکن فاطمہ کے سارے فضائل جو لامتناہی، جو لامحدود ہیں، جو بے شمار ہیں، جو احسانی کیے جا سکتے، سب بجائے خود، لیکن سیدہ کا اس کائنات میں بھیجے جانے کا جو فلسفہ اصلی ہے، جو غرض اصلی ہے، وہ نظام ولایت کا دفاع ہے، اور نظام ولایت کا دفاع منحصر ہے ذات سیدہ میں، منحصر ہے ذات فاطمہ میں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ اگر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو اس کائنات میں بھیجے بغیر نظام ولایت عظما بچ سکتا تو اللہ کبھی بھی اپنے سب سے بڑے راز کو آشکار نہ فرماتا، کبھی بھی جناب سیدہ زہرا کو اس کائنات میں انسانوں کے درمیان نہ بھیجتا۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں اس انحصار کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت ہوتا میں تفصیل سے بیان کرتا۔ ختمی مرتبت کی حیات طیبہ آخری مرحلے میں ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کی زندگی سے 1.5 سال باقی ہے، وہ جہاں سے تاریخ اسلام کے اندر ایک انحراف پیدا ہو رہا ہے، وہ مرحلہ کہ جہاں پر ایک تشویش اور ایک پریشانی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ریشہ دوانیاں چل رہی تھی، لیکن ان ریشہ دوانیوں کا باقاعدہ آغاز، منصوبوں اور سازشوں کا باقاعدہ سلسلہ یہ رجب کے مہینے میں، یہ 9 ہجری رجب کے مہینے میں شروع ہوا۔ کب؟ جب غزوہ تبوک کی نوبت آئی۔ غزوہ تبوک میں جب ختمی مرتبت کو اطلاع دی گئی کہ قیصر روم جس کا نام ہرکل ہے یہ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے، ختمی مرتبت نے یہ خبر سنی تو لشکر کو آمادہ کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آج سے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی
تقریباً اب تک 80 جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ اس کے بعد ایک غزوہ حنین لڑا گیا، ایک سریہ ہے۔ غزوہ حنین نے پیغمبر نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، 27 جنگوں میں آقا نے خود شرکت فرمائی، 83 جنگوں میں سے باقی جنگوں میں خود نہیں گئے، انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ جن 27 جنگوں میں گئے انہیں غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے اس کے بعد صرف ایک غزوہ ہے، ایک سریہ ہے، اور اس کے بعد ختمی مرتبہ کی رحلت اور بعد کے مراحل ہیں۔ یہ پیغمبر کے زمانے کی زندگی کی تقریباً آخری جنگوں میں سے ایک ہے، غزوہ تبوک۔ اس سے پہلے جتنی تقریباً 80 جنگیں لڑی گئیں وہ اطراف میں، حجاز میں، قریب کے شہروں کے ساتھ علاقائی سطح پر حجاز اور عرب میں لڑی گئی۔ یہ پیغمبر اکرامی اسلام اور مسلمانوں کی زندگی کی پہلی جنگ ہے جسے مسلمانوں نے باہر جا کر لڑنا۔ جس طرح سے اب پوری دنیا میں دو بڑی طاقتیں، اب تو ایک تقریباً اس کا نام وہ اس کی پذیرائی نہیں رہی، اس کی وہ قوت برقرار نہیں رہی۔ جس طرح سے کچھ عرصہ پہلے تک، چند دہائیاں پہلے تک کہا جاتا تھا ایک روس ہے سپر پاور، ایک امریکہ ہے، اسی طرح سے جس زمانے میں اسلام طلوع ہوا اس عصر میں دو بڑی قوتیں تھیں، ایک ایران، ایک روم، یہ دو بڑی سپر قوتیں تھیں، پاور تھیں۔ تو ان میں سے جس طرح سے روس اس کی ثانوی حیثیت بن جاتی ہے اور امریکہ کا ابھی تک نام ہے کہ عنقریب ختم ہو جائے گا، تو اس کی پہلی ہے، ابتدائی حیثیت مانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس وقت روم پہلے نمبر پر تھا، ایران کو بھی روم نے، ایران کا بڑا حصہ روم نے فتح کیا، اس لیے ایران کا دوسرا نمبر تھا۔ تو مسلمان پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے جا رہے ہیں، روم جا رہے ہیں۔ اور جب پیغمبر اکرامی نے اعلان کیا جانے کے لیے تو اب ایک مرتبہ مدینے میں ہلچل مچ گئی، اور پھر سکوت ہے، سناٹا ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس جنگ کے لیے پیغمبر بار بار مسجد نبوی میں اعلان کرواتے ہیں جمع ہو جاؤ، تاخیر ہو رہی ہے، ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے۔ لیکن قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 38 خدا فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، جب تمہارے لیے کہا جاتا ہے کہ انفروا، نکلو گھروں سے باہر آؤ، تو تمہارے قدم زمین میں گڑ جاتے کہ کیا تم آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا شروع ہو گئے ہو۔ بڑی مشکلوں سے مدینہ سے اور اطراف مدینہ سے باقی آبادیوں سے پیغمبر نے 30,000 افراد کو بسط مشکل جمع کیا، تیار کیا۔ کئی وجوہات ہیں، مسلمان گریز کر رہے تھے اس جنگ میں جانے سے۔ ایک تو شدید گرمی کا موسم تھا، دوسرے 2 سے 3 سال فصلیں بہت کم ہوئی تھی، اور پچھلے جو سال گزشتہ تھا یعنی 8 ہجری، اس میں قحط سالی کا زمانہ تھا، لیکن اس دفعہ خوب بارشیں ہوئیں اور اب وہ مرحلہ ہے، ایک طرف گرمی ہے، دوسری طرف 3 سالوں کے بعد بھرپور طریقے سے پیداوار ہوئی ہے، فصلیں تیار ہیں اور درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں مدینے کو چھوڑ کے باہر جانا اور اتنا طویل سفر اور مشکل سفر جس سے زندہ پلٹ کر آنے کا یہ یقین بہت کم ہے، تو مشکل پیش آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے جب حکم صادر فرمایا تو رجب کے مہینے میں 9 ہجری پیغمبر کی رحلت سے 1.5 سال پہلے یہ کاروان مدینے سے چلا، اور جب مدینے سے چلنے لگے تو عجیب مدینے کے اندر تشویش ہے، اس لیے کہ اکثر افراد یہ خیال کریں کہ پیغمبر اتنی بڑی طاقت سے جو ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں زندہ بچ کر واپس نہیں آئیں گے، یا تو آپ کو بھی وہیں پہ شہید کر دیا جائے گا، مسلمان بھی مار دیے جائیں گے، دوسری صورت میں کم از کم اگر فتح نہ ملے، کامیابی نہ ملے، بھاگ آئیں، پلٹ آئیں، تب بھی اتنا طویل سفر طے کر کے جب جائیں گے، روکیں گے، پلٹیں گے تو کئی مہینے لگ جائیں گے۔ تو ان مہینوں میں یہ خدشہ تھا کہ مدینے کے منافقین ختمی مرتبہ کے گھر کو نہ لوٹ لیں اور ازواج مطہرات کے گھروں کو لوٹ کر انہیں قیدی بنا کر یا انہیں کنیزی میں لے لیں یا شہر بدر کر دیں، یہ چمیگوئیاں چل رہی تھیں۔ ان حالات میں صحابہ خود پریشان ہیں، ہم پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں، ہماری ناموس، ہمارے حرم جو مدینے میں، ہمارے گھر بار، ممکن ہے ہمارے بچوں کو مار لیا جائے، انہیں غلامی میں لے لیا جائے، ہمارے گھروں کو جلا دیا جائے، ہماری عورتوں کو کنیزی میں لے لیا جائے، اس پریشانی کے عالم میں چل رہے۔ اور اب عبداللہ ابن ابی یہ 3-4 کلومیٹر طے کرنے کے بعد کئی ہزار افراد کو اپنے ہمراہ واپس لے کے آ گئے۔
اب جو بچے ہیں وہ بھی پژمردگی کے ساتھ، تھوڑا وقت چلنے کے بعد چند قدم کاروان چلتا ہے، پھر 1 2 3 10 20 افراد ٹولے کی شکل میں یا انفرادی شکل میں یوں موڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ ان میں سے حتیٰ جناب ابو ذر بھی رک گئے۔ کیوں؟ آپ کے پاس جو سواری تھی اونٹ وہ خاصا نہیں تھا، کمزور تھا، بوڑھا تھا، تو آپ رک گئے، کوشش کی، کھینچتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے بار بار آگے پیغمبر کہنا شروع کیا یا رسول اللہ دیکھیں ابو ذر بھی رک گئے۔ جو بھی رکتا تھا یا جو بھی پیچھے جاتا تھا پیغمبر فرماتے تھے اگر اس میں کچھ خیر ہوئی تو پھر پلٹ کر آ جائے گا، واپس آ جائے گا۔ اور اب جب ابو ذر رکے تو اب یہ بڑی بات تھی، ابو ذر پیغمبر کے وفادار ترین اصحاب میں سے، وہ شخصیت کے جن سے متعلق ختمی مرتبہ نے ابھی کچھ دن پہلے، یعنی وہ جو آپ کے لیے جملے فرمائے ارشادات، وہ بجائے خود ہم اس طرف نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ اب رک گئے، کوشش کی، کھینچا، دیکھا کہ اب اس میں اتنی جان نہیں کہ بار اٹھا سکے۔ جناب ابو ذر نے اپنا بوجھ جو اونٹ کے اوپر لادا ہوا تھا خود کندھوں پہ رکھا اور عصا لیا اور چلتے چلتے آ رہے۔ اب صحابہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ جو گئے کیا ان میں سے کوئی پلٹے گا؟ دیکھا کہ ایک ہیولہ نمودار ہوا، تو عرض کیا یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے، ایک آدھ فرد آ رہا ہے، امید ہو جاتی ہے، جاننے والوں میں سے ایک بھی آئے تو کچھ تھوڑی ڈھارس بننا شروع ہو جاتی ہے، آ رہا ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ میرا ابو ذر ہوگا، وہ میرا ابو ذر ہوگا۔ اور جب جناب ابو ذر پہنچے تو دیکھا کہ واقعی جب جناب ابو ذر ہیں تو خوشی کی ایک لہر دوڑی، تو پیغمبر اسلام نے ابو ذر کو سینے سے لگایا اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا جسے طبری نے تاریخ طبری کی دوسری جلد میں درج کیا کہ خدا میرے ابو ذر پر رحمت نازل فرمائے کہ یہ اکیلے زندگی گزارے گا اور اکیلے مرے گا اور اکیلے اٹھائے جائیں گے۔ جناب ابو ذر خوب یہ سفر ہے، اور جب پیغمبر جا رہے ہیں اور جب شام سے قریب پہنچے تو وہ مقام کے جہاں وادی سمود سے گزر رہے تھے تو وہاں پر اب میٹھے پانی کے چشمے تھے، صحابہ کافی دیر سے پیاسے، یعنی 20 افراد کے لیے ایک سواری، اور طویل سفر میں پانی کا انتظام، گرمیاں ہیں، شدت ہے، مشکل ہوتی ہے، اور خالی ہو جاتا ہے پانی، اور جیسے پانی دیکھا تو سب کے سب اترنے لگے۔ پیغمبر نے فرمایا یہاں کوئی نہیں اترے گا۔ اس مقام پر عذاب آیا تھا، خود حضرت نے جیسے ہی وہ کھنڈرات کو دیکھا جن مقامات پر عذاب آیا تھا، اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی یہاں سے گزر جاؤ، یہ معذب مقام ہے، اس مقام پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ پیغمبر گزرے اور کہا نہ کوئی یہاں سے پانی بھرے، نہ اس پانی سے وضو کرے، نہ اسے کھانے پینے میں استعمال کرے، یہاں تک کہ جیسے ہی وہاں سے نکلے تو آگے پیاس کی شدت سے جان بلا گئے، تو اب چینیں گوئیاں شروع ہو گئی کہ جہاں پانی تھا پیغمبر نے بھرنے نہیں دیا تو اب ہم پانی کہاں سے ملے گا، یہاں تک کہ پھر آگے ایک مقام پر ختمی مرتبہ پہنچے، وہاں تھوڑا تھوڑا پانی رس رہا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر نے وہ پانی ہاتھ میں جمع کیا اور پھر گرایا تو پھر ایسا چشمہ جاری ہوا کہ پیغمبر سب پورا لشکر سیراب ہوتا رہا، سب کو پانی پلایا۔ لیکن جب ختمی مرتبہ تبوک کے مقام پہ پہنچے، میں خلاصہ کروں تاکہ نتیجے کی طرف بڑھوں، اور جب تبوک کے مقام پر پہنچے آقا ختمی مرتبہ تو دیکھا کہ دشمن کی فوج کا کوئی نام و نشان نہیں، جھوٹی افواہ تھی، وہ پیغمبر جانتے تھے لیکن یہ مشیت پروردگار تھی، اس میں جو حکمتیں ہیں شاید میں کل اشارہ کر سکوں، یہ پہلو ناگزیر تھا، اگر میں اس بات کو بیان نہ کرتا تو تشنگی رہ جاتی، اگرچہ وقت ختم ہے لیکن 2 سے 3 باتیں اور سنیں۔ یہاں تک کہ 20 دن روکے اور دائیں بائیں ساتھیوں کو دوڑایا مختلف اکناف میں کہ کہیں دشمن کا کوئی لشکر کھڑا ہو، لیکن کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بالآخر ختمی مرتبہ نے واپسی کا اعلان کیا اور اطراف کی آبادیوں میں جتنے بھی غیر مسلم افراد رہائش پذیر تھے ختمی مرتبہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا یا اسلام قبول کرو یا پھر جزیہ ادا کرو، تو اکثریت نے جزیہ دینا مناسب سمجھا۔ یہاں ختمی مرتبہ لوٹ رہے اور واپسی پر ایک مقام سے ختمی مرتبہ گزر رہے ہیں، ایک گھاٹی ہے جس کا نام ہے عقبہ ذی فتق۔ جب پیغمبر اکرام اسلام اس رات کا وقت گزر رہے تو حضرت نے فرمایا کہ میں باقی افراد رک جائیں، میری سواری چونکہ بہت پتلی جگہ تھی ورنہ دوسری صورت میں کئی کلومیٹر تک گھوم کے آنا پڑتا، تو اب یہ راستہ ہے لیکن یہاں سے گرنے کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے، تو پیغمبر نے جناب حذیفہ یمانی سے کہا کہ آپ میرے ناقہ کی مہار کو تھام لیجیے، اور جناب حضرت عمار یاسر سے کہا کہ آپ میرے ناقہ کو پیچھے سے ہانکتے ہوئے جائیے، یہاں تک کہ اس ترتیب سے یہ جا رہے تو ایسے میں 12 افراد جنہوں نے یہ طے کیا، کیوں طے کیا؟ پیغمبر اکرام اسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اس لیے جو بات اہم تھی میں جلدی کی وجہ سے چھوڑ رہا تھا لیکن وہ روح ہے اس ساری بات کی، جب پیغمبر مدینہ سے چلے تھے
اور جیسے ہی مدینہ سے نکلے تو حالات کشیدہ ہیں، خدشہ ہے کوئی ناموس سے ختمی مرتبت کو نقصان نہ پہنچائے، صحابہ کی ناموس کو، ان کے بچوں کو قیدی نہ بنا لے، ان کے مال نہ لوٹ لے، ان کے گھروں کو نہ جلا لے، ان کی زمینوں پر قابض نہ ہو جائے۔ ان حالات میں تاکہ جو میرے ساتھ جا رہے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ جائیں، تو پیغمبر کیا کرتے؟ اس لیے ختمی مرتبت نے علی کو پہلی جنگ ہے، غزوہ تبوک پہلی جنگ ہے اور پیغمبر کی زندگی کی واحد جنگ ہے جس میں مولا متقیان کو اپنے ہمراہ لے کر نہیں گئے، لیکن چونکہ حکم رسول تھا تو مولا متقیان رک گئے اور ختمی مرتبت نے مولا متقیان کو مدینہ میں اپنا وزیر اور جانشین بنایا اور خود چلے۔ لیکن جیسے چلے پہلے خوش تھے منافقین کہ ہم یہ کریں گے وہ کر لیں گے، لیکن جیسے پتہ چلا کہ علی رک گئے، امیدوں پہ پانی پھر گیا، تو اب انہوں نے کچھ چیمائی گویاں کی، پھر جملے کسنا شروع کیے۔ جہاں سے حضرت گزرتے جس گلی سے تو یہ تانا زنی کرتے، کہا ہاں پیغمبر نے اس لیے علی کو چھوڑ دیا مدینہ میں کہ اب پیغمبر کے کندھوں پر علی بار خاطر تھے، کب تک اٹھا کے پھریں، اب پیغمبر تنگ پڑ گئے، اکتا گئے، سب کو لے گئے، علی کو چھوڑ گئے۔ یہ منافقین کی سازش تھی، جس گلی سے بھی گزرتے ایسی آوازیں بلند ہوتی۔ یہاں تک یہ سب تانے سنے، مولا متقیہ نے زرہ پہنی، خود پہنا، اپنے گھوڑے کو تیار کیا، دوڑایا اور ختمی مرتبت سے جا کے ملحق ہوئے مقام جرف میں۔ 3 میل کا فاصلہ ہے مدینے سے۔ جب یہاں پر ختمی مرتبت کے ساتھ ملحق ہوئے، پیغمبر نے دیکھا علی خیریت ہے؟ آپ کو میں نے مدینے میں اپنا وزیر منتخب کیا تھا، اپنا جانشین بنا کے آیا تھا، آپ کیوں آ گئے؟ تو اب باقی کی گفتگو میں کل عرض کروں گا، اب اسی جملے کو روک رہا ہوں۔ تو مولا متقیان نے پیغمبر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، یا رسول اللہ مدینے کے منافق مجھ پر تانا زنی کرتے تھے۔ اس کو امام اسماعیل بخاری نے، امام مسلم بن حجاج نے، امام احمد ابن حنبل نے، علی متقی ہندی نے، باقی بڑے بڑے محدثین نے اپنی سیرت اور حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا، پیغمبر نے فرمایا یا علی اما ترضا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ؟ یہ بات بہت بڑی، یہ بات بہت بڑی کہ علی آپ اس بات پر راضی نہیں، خوش نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ یہ سند ہے، یہ نص ہے امیر المومنین کی خلافت پر۔ لفظ خلافت یہ بہت اہم ہے، اس کے بارے میں کل بات کروں گا۔ پورے قرآن مجید میں لفظ خلافت استعمال نہیں ہوا، لفظ خلیفہ استعمال ہوا، لفظ خلفاء استعمال ہوا، لفظ خلافت قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ لفظ خلیفہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ استعمال ہوا، لفظ خلفاء قرآن مجید میں 3 مرتبہ استعمال ہوا۔ کب خلیفہ بنایا جاتا ہے؟ 4 صورتوں میں، یہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے لفظ خلیفہ استعمال کیا صراحت کے ساتھ، یعنی میرا نائب، یعنی میرا جانشین۔ فرمایا اما ترضین انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، آپ میرے جانشین ہو، میرے وزیر ہو، میرے نائب ہو، میرے خلیفہ ہو، کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے؟ غدیر کے بعد علی کی خلافت کا دوسرا بڑا اعلان، چونکہ غدیر میں 1.5 لاکھ صحابہ کرام تھے، یہاں 30,000 صحابہ کرام جو پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہیں، اور مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر جب سب اکٹھے ہیں یہاں پر علی پہنچے، سب کی موجودگی میں یہ جملے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو جملہ ہے اسے امام اسماعیل بخاری نے نہیں لکھا، اسے امام مسلم بن حجاج نے بھی بیان نہیں کیا، احمد ابن حنبل نے، باقی محدثین نے بیان نہیں کیا، اسے امام حاکم نیشاپوری نے لکھا۔ یہ میرا آخری جملہ ہے، کبھی کبھی اس انداز سے بھی تھوڑا سن لینا چاہیے اور ہاں ان باتوں کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ ان باتوں کی ارزش اور اہمیت اور افادیت اس عصر میں کس درجہ ہے صاحبان معرفت سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام حاکم نیشاپوری جن کی ولادت 3 ربیع الاول 321 ہجری میں ہوئی،
جن کی وفات 3 صفر 405 ہجری میں ہوئی، یعنی 84 سال کے عظیم الشان محدث امام حاکم نیشاپوری، جنہوں نے اپنی زندگی میں عظیم الشان کتاب لکھی جس کا نام ہے مستدرک علی صحیحین، یعنی صحیحین کا تکملہ اور تتمہ۔ اور مستدرک کون سی صحیح ہے؟ ایک صحیح بخاری جسے امام اسماعیل بخاری نے لکھا، ایک صحیح مسلم جسے امام مسلم بن حجاج نے لکھا۔ برادران اہل تسنن، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، حیاتی، مماتی، اشعری، معتزلی، کلامی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اہل تسنن کی جتنی بھی شاخیں، سب کے سب برادران اہل تسنن قرآن کے بعد جن 2 کتابوں کو صحیح ترین کتاب مانتے اور جن 2 کتابوں کی ہر حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، ایک صحیح بخاری، ایک صحیح مسلم۔ بخاری نے اور مسلم نے اس حد تک اس حدیث کو بیان کیا جسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، لیکن امام حاکم نیشاپوری متوفہ 405 ہجری، انہوں نے جو عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، انہوں نے مستدرک علی صحیحین لکھی۔ مستدرک علی صحیحین کیا مطلب؟ یعنی امام اسماعیل بخاری نے 1,00,000 2,00,000 3,00,000 احادیث کے اندر سے یہ 6,000 حدیثیں نکالی۔ اس طرح امام مسلم بن حجاج نے چھانٹی کی اور کچھ معیارات بنائے، جس طرح سے ابھی علماء تشریف فرمائیں، اگر وہ مدرسے میں یا آپ میں سے اساتید ہیں، کسی اپنے ادارے میں جب کسی کو لیتے ہیں تو ایک میرٹ پر، تو ایک حدیث کا جو میرٹ ہے اس کے اوپر امام اسماعیل بخاری نے حدیث کا انتخاب کیا۔ راوی ایسا ہو، حدیث اس شان کی ہو، یہ ان شرائط پر پوری اترتی ہو، صرف اس حدیث کو صحیح بخاری میں جمع کیا۔ اسی طرح سے صرف اس حدیث کو صحیح مسلم میں جمع کیا گیا۔ یہ امتیازات، یہ معیارات جو امام اسماعیل بخاری نے رکھے، امام مسلم بن حجاج نے لکھے، آ کر امام حاکم نیشاپوری نے انہی معیارات کو سامنے رکھ کر یہ اعلان کیا کہ وہ احادیث جو ان سارے معیارات پر پوری اترتی ہیں، لیکن امام اسماعیل بخاری نے اور امام مسلم بن حجاج نے انہیں درج نہیں کیا، میں ان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے تتمے اور تکملے کے طور پر ان احادیث کو جمع کر رہا ہوں۔ جمع کیا اور اپنی عظیم الشان کتاب کا نام لکھا مستدرک علی صحیحین۔ اب سنیں، امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی صحیحین میں بخاری اور مسلم کی شرائط کے اوپر ساری شرائط کو مد نظر رکھ کر، راوی کے ثقہ ہونے سے لے کر ایک ایک بات کو مد نظر رکھ کر اب اس حدیث کو کامل بیان کیا۔ امام اسماعیل بخاری نے آدھی حدیث بیان کی، امام مسلم بن حجاج نے آدھی حدیث بیان کی، لیکن امام حاکم نیشاپوری نے لکھا، کہا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور اس کے بعد جو جملہ لکھا، کہا لا ینبغی ان اذهب۔ کاش کوئی اہل حدیث دوست ہو تو وہ اس حدیث کی عظمت اور اس کی بلندی کو سمجھ سکتا ہے، یا علم دوست افراد اس کو درک کریں گے جو میں نے جملے کہے، لا ینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی۔ اے علی، ممکن نہیں کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور تمہیں اپنا خلیفہ اور جانشین منتخب نہ کروں۔ یہ نص صریح ہے، یہ نص صریح ہے، اور بہت ساروں پر یہ حدیث اور یہ اعلان بجلی بن کے گرا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کی برابری کی حدیث ہے۔ لا ینبغی ان اذهب الا وانت معی، یہ سنا ایک مرتبہ بجلی بھون گئی، اس لیے سارے سفر میں سازشیں بنتے رہے افراد، اور اس مقام پر وادی یا عقبہ ذی فتق جب پیغمبر کی سواری یہاں پہنچی، 12 افراد نے چہروں پر نقاب ڈالا ہوا ہے، چہروں پر نقاب ہے، اور پیغمبر کی سواری کو گمراہ کرنے کا جو سارے راستے میں انہوں نے کو ہم جاتے ہوئے دیکھا تھا کہ کہاں ہم یہ کام انجام دے سکتے ہیں، وہاں پہ بھی 20 دن رکے، اپنا منصوبہ بناتے رہے، الگ بیٹھتے، باتیں کرتے، راستے میں بھی آتے ہوئے جیسے وہاں پہنچے اور وقت بھی رات کا ہے اور
ختمی مرتبت کو بھی اللہ نے وہی نازل کر دی. اب حذیفہ یمانی ناکا کی مہار تھامے ہوئے اور عمار یاسر پیچھے سے ہانک رہے ہیں اور یہ 12 افراد چھپے ہوئے ہیں گھاٹی کے ایک مقام پر جہاں سے نیچے کھائی ہے جو بہت گہرائی میں اگر کوئی گرے تو بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ان 12 افراد نے جیسی آواز بلند کرنا چاہیے مشیت خدا تھی. اسی وقت جبکہ آسمان پر ستارے تھے, آسمان صاف تھا, بجلی چمکی. ابھی میں نے پچھلے عرصے میں اپنے گھر میں کیمرے لگوانے کی ضرورت محسوس کی تو ایک صاحب کو بلایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مختلف قسم کے کچھ ہیں چہرہ دکھاتے ہیں, کچھ ایسے کہ اگر دور سے گاڑی گزر رہی ہے تو اس کی نمبر پلیٹ بھی نظر آ جاتی ہے اور وہ ہند سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. ایسے بجلی چمکی اور اتنی دیر تک چمکتی رہی کہ 12 افراد کے چہرے نمایاں ہو گئے. اگرچہ چہروں پر نقاب تھے لیکن ایک مرتبہ ختمی مرتبہ تو روکے, فرمایا حذیفہ آپ نے دیکھا ہے ان کو پہچانا ہے؟ کہ سب کو نہیں پہچانا. پیغمبر روکے, فرمایا یہ 12 افراد ایک ایک کا نام بتایا اور جب سب کا نام بتا چکے تو فرمایا حذیفہ کسی کو بتانا نہیں, یہ راز ہے, یہ رسول کا راز ہے. اور ایک جملہ عرض کروں, ایک بہت بڑی شخصیت بڑا نام ہے, وہ زندگی بھر اور جب پلٹے غزوہ تبوک سے اس کے بعد جب تک حذیفہ یمانی زندہ رہے تو باقی صحابہ اور مسلمان منافق اور صحابی کی پہچان حذیفہ کے ذریعے کرتے تھے. کس جنازے میں شرکت کر رہے, کس جنازے میں شرکت نہیں کر رہے, حذیفہ کس جنازے میں شامل ہو رہے, کس میں شامل نہیں ہو رہے. اور بہت ساروں کو تجسس تھا پتہ نہیں میرا نام رسول نے بتایا نہیں بتایا, شاید نہ بتایا ہو اس لیے کچھ ایسے پڑے رہے. پہلے بھی پھر اپنی حکومت کے زمانے میں بھی کسی نے کہا حذیفہ مجھے بتا دو, ایک دن بٹھا لیا, اصرار کیا, کہا حذیفہ بتاؤ, وہ نام بتا دو. اچھا باقیوں کے نہیں بتاتے, میرا نام بتا دو. کیا ان میں میرا نام بھی تھا یا نہیں تھا؟ جناب حذیفہ نے کہا میں کیسے اپنے رسول کا راز آشکار کر سکتا ہوں, میں کس طرح سے ان کے ساتھ خیانت کر سکتا ہوں. صبر ہوتا ہے نا, انسان کے صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, ایک حد ہوتی ہے, برداشت ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی پیمانے صبر لبریز ہو جاتا ہے. تو بہت دیر پوچھتے رہے اور حذیفہ نے نہیں بتایا تو ایک مرتبہ پھٹ پڑے, کہا حذیفہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ, میرا نام بھی ان میں شامل تھا, میرا نام بھی ان میں شامل تھا. حذیفہ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا, اب تم خود اقرار کرے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں. تو 12 نام, ایک نام میں عرض کر دیتا ہوں, ایک نام میں عرض کر دیتا ہوں. جب امام حسن مجتبی شام گئے اور وہاں پر کسی سے ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ جب وہ للکار رہا تھا حضرت کو, جہاں باقی گفتگو وہ خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا لیکن یہ جملہ شہر تلگن میں نے کبھی نہیں کہا, عرض کر رہا ہوں یہاں تک کہ امام حسن مجتبی نے فرمایا امیر شام کیا تو وہ نہیں ہے, وہی نہیں ہے کہ جن 12 افراد نے میرے بابا, میرے نانا رسول اللہ کی سواری کو گمراہ کر کے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا, تمہارا باپ بھی ان 12 میں شامل تھا, وہ بھی ان میں ایک تھا, تو آ کر مجھ پر اظہار تفاخر کر رہا ہے. اس طرح سے یہاں تک کہ ختمی مرتبہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جو حکم خدا سے, قدرت خدا سے ناکام بنا دیا گیا. اس کے 1.5 سال کے بعد پیغمبر کی حیات طیبہ سے 70 دن پہلے غدیر کا مرحلہ, اور غدیر کے بعد جبکہ طے ہو گیا کہ ختمی مرتبت کا مکمل منصوبہ ہے اور اب ہر حال میں ختمی مرتبت علی کی ولایت کا اعلان کر چکے, علی کو نصب کریں گے, اس لیے اب طے کیا گیا. واپسی پر اس سارے سفر میں کچھ افراد مسلسل باہم اکٹھے چلتے رہے اور مدینہ آنے کے بعد ان کی سرگرمیاں تبدیل ہو گئی اور شب و روز مسلسل پیغام وہ آپس میں مختلف قبائل کے پاس جاتے, ادھر جا رہے دوسرے کو جا رہے ہیں, یہ پیغمبر جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, ایک گھر میں نبوت ہے, اسی گھر میں خلافت ہے, یہ کیا اقربا پروری ہے, یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے, خلیفہ کسی اور خاندان سے ہونا چاہیے. مختلف قبائل کو ان کے اندر عربی عصبیت کو اس طرح سے ابھارا کہ پیغمبر کی رحلت کے موقع پر قبیلہ بنی اسلم یہ 300 گھوڑا سوار اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے بنو ہاشم کی گلی میں کھڑے کہ خبردار مبادا کوئی علی کے ہاتھ پر بیعت کرے, مبادا کوئی علی کو خلیفہ مان لے, ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے. یہ حالات ہیں. ان حالات میں امت مسلمہ کو علی کی قیادت سے محروم کیا گیا. یہ وہ درد ہے, اتنا بڑا نقصان پہنچا اسلام کو, امت مسلمہ کو,
کہ جتنے بھی فتنے، جتنے بھی مسائل، جتنا بھی نقصان پہنچا ہے اس دن کی وجہ سے، وہ دن کہ غدیر کو چھوڑ کر دنیا سقیفہ میں جمع ہوئی، وہ مرحلہ کہ انصار پورا زور لگا کر بھی شکست کھا گئے، جب بنو امیہ بک گئے، جب مہاجرین خاموش ہو گئے، ہر طرف سکوت ہے، سناٹا ہے، کوئی مصلحت سے کام لے رہا ہے، کوئی خوف کی وجہ سے، کوئی کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں جو بھی بن جائے کام چلنا چاہیے۔ ان حالات میں سارے نبیوں کی نبوت کا اسارہ نظام ولایت محض خطر میں، اور یہ نظام ولایت ہمیشہ کے لیے، میں نے مشکل اور تھکا دینے والی گفتگو کر دی، شرمندہ ہوں اور تاخیر بھی ہوئی، لیکن کل پھر اگلے مراحل طے کریں گے۔ بس وہ مرحلہ کہ اس سکوت اور سناٹے میں سارے نبیوں کی محنت ضائع ہو جائے، ہر ایک خاموش ہے۔ کل عرض کروں گا کہ ان حالات میں جبکہ ہر طرف سکوت اور خاموشی ہے، کون بولے؟ اگر سب خاموش ہوتے بخدا آج ہم میں سے کسی کو علی کا نام بھی نہ پتا ہوگا، آج ہم میں سے کوئی علی اور حسن حسین کو جانتا بھی نہیں۔ اگر یہ نام تاریخوں میں ہوتا تو کس حیثیت سے میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، کن لفظوں کے ساتھ تعارف پیش کروایا جاتا، کس طرح سے، جس طرح سے شام میں باغی اور خارجی کہا جاتا تھا، جس طرح سے اور الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، اسی طرح کے کچھ تعارفات ہوتے، اور نظام ولایت ہمیشہ کے لیے محو ہو جاتا، اور حزب حاکم اقتدار حاصل کرنے کے بعد بہت مطمئن تھے، ہم کامیاب ہو گئے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اس نوزائیدہ مملکت کو کوئی گزن کا نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ تخت پر پہنچے تھے مطمئن تھے اور خوش، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی آواز اٹھ سکتی ہے، وہ آواز کہ جسے اقتدار اور حکومت کے باوجود بھی دبایا نہیں جا سکتا، اتنی قوی آواز جو صدیوں کا سفر طے کر کے قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں کے کانوں سے ان کے دلوں تک پہنچے گی۔ یہ کس کی رسا آواز ہے، یہ کس کا رسا لہجہ ہے؟ یہ اس بیوی کا لہجہ ہے، اس بیوی کی آواز ہے جو تاریخ کے تمام باضمیر انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرما رہی تھی، من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچانو، اعرفو انی فاطمہ بنت نبی، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ یہ اتنا اچانک حملہ تھا، اتنا اچانک وار تھا، نہ کسی صحابی کے ذہن میں تھا، نہ کسی مسلمان کے ذہن میں تھا، نہ حزب حاکم کے ذہن میں تھا کہ نبی زادی یوں گھر سے باہر آئیں گی۔ اچانک اس طرح سے ایسی گفتگو کی آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں، علم کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں جناب سیدہ نے شق القمر کیا، وہ معجزہ، وہ ایک ایک لفظ اس طرح سے قہر بن کر گرا کہ خود حزب حاکم اپنی نگاہوں میں رسوا ہو گیا۔ یہاں تک کہ بس ایک جملہ عرض کروں، تفصیلی مسائل کل اور پرسوں گفتگو میں پڑھے جائیں گے، یہاں تک کہ کیا ہوا، اس روایت کو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے اور اس میں ایک خط بھی تحریر کیا، اس خط کا بس ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھو۔ ایک بڑی شخصیت کا بیٹا 64 ہجری کے اوائل میں شام پہنچا مدینہ سے، کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور یزید سے کہنے لگا، یزید میں تمہاری کسی بات پر کچھ نہ کہتا، لیکن اگر تم نے حسین کو قتل کیا، بے شک قتل کیا، یہ تمہارا مردوں کا معاملہ تھا، حسین کے بھائیوں کو مار دیا، بیٹوں کو مار دیا، ساتھیوں کو مار دیا، لیکن میں یہاں اس لیے آیا، کم سے کم تمہیں اتنا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو کوچوں بازار میں نہ لے کے آتے، اتنے نامحرموں اور غیر مسلموں کے سامنے انہیں بے مکنوں چادر لے کے آنا، اس کے لیے میں آیا ہوں، میں تجھ سے ناراض ہوں۔ یہ سنا تو یزید نے کہا، اگر کوئی اور مجھے ایسی نصیحت کرتا تو میں سن لیتا، لیکن تجھے حق نہیں دیتا کہ تجھ جیسا شخص مجھے ایسی نصیحت کرے۔ کہا کیوں، میں کیوں نہیں نصیحت کر سکتا؟ کہا رکو، بیٹھو، اور پھر اسے بٹھا کر یزید اٹھا اور جا کر لکڑی کے ایک صندوق سے تحریر نکالی، خط نکالا اور خط لا کر آنے والے کے سامنے رکھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے باپ کا خط ہے،
جو اس نے مدینے سے شام میرے باپ کو بھیجا تھا، کہ یہ کیا ہے؟ کہ خود پڑھ لو۔ اور جب اس نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم کچھ پہلے میں نے اپنے غلام کو علی کے گھر بھیجا، جاؤ علی سے کہو باقی مسلمان بیعت کر چکے ہیں، آپ بھی آ کے بیعت کرو۔ لیکن علی کے آنے کے بجائے اس گھر کی کنیز دروازے پر آئی۔ کہا میرے آقا علی قرآن کی جمعآوری میں مصروف ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ کہا جب میرا غلام ایسے آیا تو مجھے غصہ آیا کہ علی نے ہماری بات کو رد کیا جبکہ ہمارے پاس حکومت قائم ہو چکی ہے، تو میں نے پھر 3-4 افراد کو منتخب کیا، ان سے کہا تم جاؤ علی سے کہو کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، اگر نہ آئے تو پھر لینے کے لیے میں خود آ جاؤں گا اور بڑی جمعیت کو لے کے آؤں گا۔ جب دوسری مرتبہ یہ افراد پہنچے تو اب کی دفعہ کوئی کنیز نہیں آئی، خود سیدہ اٹھ کر دروازے پر آئیں اور پیغام دیا۔ کہا فلاں سے جا کر یہ کہنا کہ جب تم نے حکومت ہم اہل بیت سے چھین لی ہے تو اور کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہ رہے ہو کہ علی آ کر تمہاری بیعت کرے تو ایسا فاطمہ کی زندگی میں ممکن نہیں ہے، فاطمہ کی زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ کہا جب دوسری مرتبہ میرے بھیجے ہوئے افراد خالی ہاتھ آ گئے تو میں نے پھر مختلف افراد کو اپنے ہمراہ لیا، ہم نے تلواریں اٹھائیں، لکڑیاں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، جلانے کا سامان ہمراہ لیا اور پھر ہم فاطمہ کے گھر کی طرف چلے۔ اور جب ہم پہنچے میں نے آواز بلند کی ہے علی کو باہر بھیجے، علی کو باہر بھیجے ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ علی دروازے کے قریب پہنچے، میں نے محسوس کیا علی باہر آنا چاہ رہے ہیں یا نبی زادی علی کے سامنے آ کر رکی اور یہ جملہ کہا اے علی جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ خود ہیں، اس لیے آپ اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، نبی ذاتی آپ کا دفاع کرے گی۔ کہ جیسے نبی ذاتی مناسب سمجھتی ہیں، اب ایک مرتبہ آوازیں بلند ہوتی چلی گئی اور سیدہ دروازے سے قریب گئی، کا خبر ہے جس دروازے پر اتنی آوازیں بلند کر رہے ہو یہ کس کا دروازہ ہے؟ جہاں تو میرے بابا محمد مصطفیٰ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے، کہ جو ہوتا رہا وہ ہو چکا ہے، علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ کہ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے، کر رہتی ہے تو رہتی رہے، بس آگ لگی دروازہ جلنے لگا اور ایک شخص ایک اس حال میں باقی افراد کو اشارہ کیا، وہ لکڑیاں مارنے لگے، یہ خود آگے بڑھا، یہ پاؤں سے ٹھوکریں مارنے لگا، پھر دروازہ گرا، کہاں زمین پر گرا ہوتا، لیکن نہ زمین پر نہیں گرا، فاطمہ زہرا کے اوپر گرا۔ کسی نے دروازہ نہیں ہٹایا بلکہ ان میں سے 11 افراد دروازے کو رونگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔